علیکم ناظرین، آج میں آپ کی توجہ ایسی کتابوں کی طرف مبذول کرواؤں گی جن کے کردار اور مصنفین ایک دوسرے کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں۔ قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور اقبال دیوان صاحب، ان تینوں حضرات کی تصانیف میں مشترکہ پراسرار واقعات اور شخصیات پائی جاتی ہیں۔ یاد رہے کہ قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی اور اقبال دیوان صاحب تینوں کے تینوں پاکستان سول سروسز میں انتہائی اعلیٰ درجوں پر فائز رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامے سے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامے کا سرنامہ، جس کا ٹائٹل ہے اقبال جرم، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ 9 جون 1938 میں نے باقاعدہ ڈائری لکھنی شروع کی، اور آگے جا کر کہتے ہیں کہ جو صاحب اس کتاب کے آخری باب چھوٹا منہ اور بڑی بات پڑھنے کا بوجھ برداشت کر لیں گے، ان پر اس تاریخ یعنی 9 جون 1938 کی حقیقت از خود منکشف ہو جائے گی۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات، جو کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب شہاب نامے کا آخری چیپٹر ہے، شہاب صاحب کے روحانی سفر اور ان کے اندیکھے مرشد 99 کے متعلق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ممتاز مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اگر قدرت اللہ شہاب نامے کا آخری باب نہ لکھتے تو میں الگ نگری لکھنے پر مجبور نہ ہوتا۔ ممتاز مفتی صاحب کے صاحبزادے اکسی مفتی اپنے والد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ممتاز مفتی کے لکھے کو یہ داد تو دینی پڑے گی کہ ان پر جو بیتی وہ انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر سچ سچ لکھ دی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قصے کہانیاں ہیں۔ اکسی مفتی صاحب کے مطابق وہ خود بھی واقعات کو دلیل، عقل اور سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کے عادی ہیں۔ ممتاز مفتی حقیقتاً ایک باغی آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے واقعات کو رواج اور نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی ذات پر کوئی ملمہ چڑھائے بغیر وہ لکھ دیا جو حقیقت تھی۔ تو ناظرین، آئیے ہم جا کر شہاب نامے میں دیکھتے ہیں کہ شہاب صاحب ممتاز مفتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ شہاب صاحب لکھتے ہیں کہ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے۔ مثلاً ابن انشا ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اشفاق احمد، واصف علی واصف، جمیل الدین عالی، ریاض انور، ایثار رائی، مسعود کھدر پوش، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی، ایوب بخش آوان وغیرہ۔ آگے جا کر شہاب صاحب مزید لکھتے ہیں، خاص طور پر ممتاز مفتی انتہائی ذکی الحس، ضدی، بے باک، شدت اور حدت پسند تقریر کار ہیں۔ مفتی کوئی ذات نہیں بلکہ خاندان مفتیاں اپنے لکھنے لکھانے کی صفت کی وجہ سے مشہور تھا، جو بادشاہوں، راجوں، مہاراجوں کے دربار سے وابستہ لکھنے لکھانے کا کام کرتے تھے، اور دربار میں تاریخی حالات و واقعات، احکامات شاہی لکھنے والے یہ قلمکار لکھنے کے اس حد تک عادی تھے کہ گھر میں معمولات زندگی لکھ کر ڈاکیومنٹ کر لیا کرتے تھے۔